شبہات سے پرہیز کی تلقین۔ حدیث نمبر 11۔ نواسہ اور خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لیا، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسلمان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ امور کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے امام ترمذی اور دوسروں نے روایت کیا۔ ایمان کا درجہ کمال۔ حدیث نمبر 13۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی چیز اپنے مسلم بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان کے خون کی حرمت اور جواز قتل کی صورتیں۔ حدیث نمبر 14۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون قتل جائز نہیں مگر تین باتوں میں سے ایک کے سبب: شادی شدہ زانی کا، کسی جان کے قاتل کا، اور اس کا جو دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض اسلامی آداب۔ حدیث نمبر 15۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ غصہ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 16۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے نبی اللہ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے یہی سوال کئی بار دہرایا۔ آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قتل اور ذبح اچھے طریقے سے کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 17۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے۔ جس وقت تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں ایک شخص کو بوقت ذبح اپنی چھری تیز کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ذبیحہ کو کم سے کم تکلیف دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حسن اخلاق کی ترغیب۔ حدیث نمبر 18۔ ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے حسن صحیح۔
تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدیث نمبر 19۔ ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھچر پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اس سے اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب بھی تم سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو، اور جان لو کہ اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر سب لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور لوح محفوظ کی صفحات خشک ہو چکے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے جو ترمذی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا، اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطا ہو گئی وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہ تھی، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے خطا ہونے والی نہ تھی، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حیا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 20۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری جو بدری صحابی ہیں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلے لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو کچھ سمجھا وہ یہ تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرتے پھرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔